اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف لایا جائے گا فَهُمْ يُوزَعُونَ ان سب کو جمع کر دیا جائے گا حتیٰ اذا ما جاؤوہا یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے شاہد علیہم سمعہم تو ان پر ان کے کان و ابصارہم اور ان کی آنکھیں و جلودہم اور ان کی کھالیں بما کانوا یعملون ان کے اعمال کی گواہی دیں گی فہم یوزعون یہ وضع سے مشتق ہے جس کے معنی روکنے اور منع کرنے کے آتے ہیں۔ اہل جہنم جو بڑی تعداد میں ہوں گے ان کو میدان حشر اور حساب والی جگہ کی طرف لے کر جاتے وقت انتشار سے بچنے کے لیے اگلے حصے کو کچھ روک دیا جائے گا تاکہ پچھلے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، اور بعض مفسرین نے یوزعون کا ترجمہ یوساکون کیا ہے جس کے معنی ہے کہ ان کو حساب والی جگہ کی طرف ہانک کر اور دھکے دے کر لایا جائے گا۔ تو جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا تو وہ جواب دیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ یعنی دنیا میں تم بول رہے تھے، باقی مخلوقات بھی بول رہی تھیں، ہر جاندار چیز بولتی تھی، تو دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی تو آج ہمیں بھی اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ تم اپنی بدعمالیوں کو کچھ پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ تم اپنی بدعمالیوں کو کچھ پوشیدہ نہ رکھتے تھے أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ کہ تم پر تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، ولیکن ظننتم اور نہ تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، ولیکن ظننتم ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جن سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے، ارداکم تمہیں ہلاک کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ بالآخر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اگر یہ عذر اور معافی کے خواستگار ہوں، یعنی اگر یہ عذر مانگنا چاہیں، معافی مانگنا چاہیں، فما هم من المعتبین تو بھی ان کی معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو وما کنتم تستترون یہ معنی آیت کے ہیں کہ انسان اگر چھپ کر کوئی جرم و گناہ کرنا چاہے تو دوسرے لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے، خود اپنے اعضاء اور جوارح سے کیسے چھپائے گا؟ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور بدن کی کھال اور بال یہ سب ہمارے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے گواہ ہیں، اور جب ان سے ہمارے اعمال پوچھے جائیں گے تو یہ سچی گواہی دیں گے، تو پھر چھپا کر کوئی جرم اور گناہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کو ہنسی آ گئی، آپ مسکرائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس بات پر مسکرایا ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اس کلام پر آئی جو میدان حشر
اور موقف حساب میں بندہ اپنے رب سے کرے گا، یہ عرض کرے گا، بندہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک دی ہے۔ اس پر بندہ کہے گا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنے حساب و کتاب کے معاملے میں کسی اور کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا بجز اس کے کہ میرے وجود ہی میں سے کوئی گواہ کھڑا ہو جائے۔ یعنی بندہ خود کہے گا کہ یا اللہ جب تک میرے وجود میں سے میرے جسم کا کوئی حصہ گواہی نہیں دے گا اس وقت تک میں اپنے حساب پر مطمئن نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی اچھا ہے لو تم خود ہی اپنا حساب کر لو۔ اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ کیا سورہ یاسین میں آتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اس کے اعضاء و جوارح سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اعمال بتلاؤ، تو ہر عضو بول اٹھے گا اور سچی گواہی پیش کر دے گا۔ اس کے بعد اس کی زبان کھول دی جائے گی تو یہ خود اپنے عذاب پر ناراض ہو کر کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن اناظر، یعنی تم غارت و برباد ہو، میں نے تو دنیا میں جو کچھ کیا تمہارے ہی آرام کے لیے کیا، اب میرے خلاف گواہی دینے لگے ہو۔ تو یہاں پر بھی وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ کہیں گے کہ اپنی کھالوں سے کہ آپ نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کھالیں کہیں گی کہ آج ہمیں اسی ذات نے بولنے کی اجازت دی ہے، گواہی عطا فرمائی ہے جس نے تمام مخلوق کو دنیا میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ تو بول اور اس کے اعمال بیان کر، تو اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈی سب اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو بہرحال یہ انسان کے اعضاء انسان کے اعمال کے گواہ ہیں، اچھے اعمال کی بھی گواہی دیں گے اور برے اعمال کی بھی گواہی دیں گے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے۔ قرناء مطلب ہم نشین، ساتھی۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، یعنی وہ گناہ کا کام کرتے تھے تب بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور ان کے حق میں بھی قول الہی ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا، قد خلت، جو ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہیں، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔